السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سہیل اور انقرہ ٹریول لاگ کا یہ بہت خاص چینل ہے ڈاکٹر سہیل انقرہ ٹور۔ تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے کارآمد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی لوگ شاید اس قسم کے ویڈیو کا شدت سے انتظار بھی کر رہے ہوں گے کہ اس موضوع پر بھی کوئی ویڈیو معلوماتی ہونی چاہیے۔ تو آج کا موضوع ہے کہ آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنوائیں گے ترکی میں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ترکی میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا انتہائی جان جوکھوں کا کام ہے اور بہت ہی مشکل ہے، کہ آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے جو بہت سخت ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلاسز لینی پڑتی ہیں، فیل کر دیتے ہیں اور آپ کو پھر کلاسز جو ہے نا وہ لینا پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کریں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس پاکستان کا لائسنس ہے یا آپ کے پاس کسی اور ملک کا، مثال کے طور پہ گلف کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی، ابوظہبی اور عمان، قطر وغیرہ، تو یہ لائسنس بآسانی ترکش لائسنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کو کچھ کاغذات بنوانے ہوں گے، اور یہ جو اسٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا ان اسٹیپس کو فالو کرنا ہوگا، اور بغیر کسی پریشانی کے انتہائی سہولت کے ساتھ آپ کا لائسنس جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا ترکش لائسنس میں، بغیر ٹیسٹ دیے ہوئے، بغیر ڈرائیونگ امتحان دیے ہوئے۔ 2022 میں میرا سعودی عرب کا لائسنس 4 یا 5 دن میں آرام سے کنورٹ ہو گیا تھا، مجھے 2 دن میں لائسنس مل گیا تھا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ کون سے کاغذات ہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہوں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا جو لائسنس ہے وہ لے کے، چلیے ہم مثال سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پاکستان کا لائسنس ہے تو آپ اپنا وہ لائسنس لے کے آپ سب سے پہلے جائیں گے پاکستان ایمبیسی، آپ انہیں لائسنس دیں گے، ان کو معلوم ہے کہ یہ لائسنس جو کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے کون سا پیپر چاہیے۔ وہ ایک پیپر تیار کریں گے جس میں آپ کے لائسنس کی ساری معلومات ہوں گی، اس پیپر کو وہ اٹیسٹ کریں گے اور اس کے وہ فیس چارج کریں گے، تقریباً 850 لیرہ۔ پاکستان ایمبیسی جب وہ اس کو اٹیسٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد آپ جائیں گے منسٹری آف فارن افیئرس یعنی دششلری بکانلہ، جو کہ ترکی کی وزارت خارجیہ ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے اور پھر آپ اس پیپر کو وہاں سے بھی اٹیسٹ کروائیں گے، اس کے بھی تقریباً 850 لیرہ لگیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کا پہلا کاغذ تیار ہو گیا۔ دوسرا جو پیپر ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی ڈرائیونگ لائسنس کا آپ جو ہے وہ ترجمان کے پاس جائیں گے، ٹرانسلیٹر کے پاس، اس سے آپ ترجمہ کروائیں گے، نوٹرائزیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس ترجمے تقریباً 700 یا 800 لیرہ لگتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب آپ کا دوسرا اسٹیپ۔ تیسرے اسٹیپ میں یا تیسرے مرحلے میں آپ جائیں گے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ اس کے لیے ایک ہی سرکاری ہسپتال ہے اور اس کا نام ہے انقرہ ہستانیسی جیویجے۔ جیویجے یہ علاقہ ہے، ایریا کا نام ہے، یہ کزلئی سے بہت قریب ہے، اور تقریباً ساری بسیں تمام قسم کی ڈول میں جاتی ہیں، اور میٹرو کا اسٹیشن بھی وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، ایون باشکن ٹری کا تو بالکل اس کے ساتھ بنا ہوا اسٹیشن جو ہے۔ تو آپ اس ہاسپٹل میں جائیں گے انقرہ ہستانیسی، اور وہاں پہ جب آپ مین بلڈنگ میں داخل ہوں گے تو آپ دائیں ہاتھ پہ مڑیں گے، وہاں آپ کو ایک بہت بڑا سا سن شیڈ نظر آئے گا، یا سن روم ٹائپ کا، شیشے لگے ہوں گے بڑے بڑے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پہ کونے پہ آپ کو چھوٹا سا کمرہ ملے گا، اس کمرے میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ اپنا جو کملک ہے وہ دیں گے، اور وہ آپ کے کملک کی ترکی زبان میں ٹرانسلیشن کریں گے، جس میں آپ کی کملک کی جو معلومات ہے اس پہ درج ہوگی۔ یہ بہت مشکل، تمام 2 یا 3 منٹ کا کام ہے، اور اس کے وہ 120 تقریباً لیرہ آپ سے فیس لیں گے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے اس کی 60 لیرہ فیس دی تھی، تو اب یقین میرے خیال میں 120 یا 100 لیرہ ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہاں پہ صرف ایک دن مقرر ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی مد میں، اور وہ ہے صرف بدھ کا دن۔ بدھ کے علاوہ کسی بھی دن آپ مت جائیے گا۔ تو یہ کاغذ لینے کے بعد اندر کوریڈور میں آنکھوں کے معائنے کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں گے، وہاں آپ اپنا نمبر لیں گے،
اندر جانے کے بعد آپ وہ جو پیپر بنا ہے وہ آپ دیں گے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر آپ کا آئی ٹیسٹ کرے گا، آپ کا بلڈ گروپ آپ سے پوچھے گا، وہ لکھ دے گا، اگر آپ نظر کا چشمہ لگاتے ہیں تو اس کا نمبر بھی وہ اس میں لکھ دے گا، اور وہ رپورٹ آپ کو تھوڑی دیر میں مل جائے گی۔ یہ آپ کا تیسرا اور اہم پیپر تیار ہے۔ ایکسکیوز می۔ اس کے بعد آپ جی ہاں، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایک کاغذ اور چاہیے ہوتا ہے جو کہ سجل تو جمہوریہ سجل کہلاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا پولیس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ایشو کرتا ہے اس بات کے لیے کہ بھئی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا، آپ نے کوئی وائلیشن نہیں کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کہ نہ تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں نہ آپ کے پاس لائسنس ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کو نکالوانا بہت آسان ہے، اگر آپ کے پاس آپ کا ای دولت کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس سے خود بھی نکال سکتے ہیں، بصورت دیگر یہ کہ آپ جس ترجمان سے ترجمہ کروائیں گے اسی سے ریکویسٹ کر دیں، بغیر کسی پیسے لیے دے، وہ آپ کو اسی وقت 1 منٹ میں نکال کے دے دے گا، اس کا نکالنا بہت آسان ہے۔ یہ ہو گئے جناب آپ کے 5 کاغذ ہو گئے، اور اگلا جو ہے وہ ہے جناب آپ کی ڈگری۔ آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری ہے یا آپ کے پاس بی اے مطلب بیچلر ڈگری ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا ایون اس سے کم بھی ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ اس کا جو ہے وہ آپ کروائیں گے ترجمہ، پھر اس کو آپ نے نوٹرائز بھی کروانا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، آپ کی ڈگری، ترجمہ اور نوٹرائزیشن دونوں ہوں گے اس کی۔ یہ ہو گیا جناب تیار آپ کے پاس، اور 2 تصویریں آپ کے پاس ہونی چاہیے بایو میٹرک، اور جو آخری چیز ہے وہ آپ کے چونکہ لائسنس بننے کے بعد یہ آپ کے گھر پہ ڈسپیچ کیا جائے گا، لہٰذا آپ گھر کا جو ایڈریس ہے اس کے لیے آپ اگر آپ اپنا اپارٹمنٹ آپ کا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے تاپو کی کاپی لگائیں گے، اور اگر آپ کرائے کے اس میں اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو احتیاطاً آپ جو ہے نا وہ اپنے کرایہ نامے کی فوٹو کاپی لے جائیے گا۔ ویسے میرا چونکہ الحمدللہ اپنا اپارٹمنٹ تھا، لہٰذا مجھے اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے کہ کیا کرائے کے اپارٹمنٹ کی صورت میں کہ آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا یا نہیں، لیکن احتیاطاً آپ لے جائیں تو بہتر رہے گا پریشانی سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جناب جب سارے پیپر آپ کے پاس تیار ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے ممک بلدیسی میں۔ ممک بلدیسی بہت بڑی بلڈنگ ہے، آپ وہاں پہ اتریں گے۔ اس بلڈنگ سے پہلے بائیں ہاتھ پہ ایک اور بلڈنگ ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وہاں پہ آپ کو ایک بڑا سا چڑھائی ٹائپ کا ایک کوریڈور دکھائی دے گا، آپ اس کوریڈور پہ بالکل سامنے چلے جائیں گے، یہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کا ڈپارٹمنٹ۔ جب آپ وہاں پہ داخل ہوں گے تو اس میں 2 شعبے ہیں، ایک ہے فارنرز کے لیے ایک کمرہ بنا ہوا ہے الگ، جہاں پہ اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس اپنا کنورٹ کروانا ہے تو وہ الگ کمرہ ہے، اور باقی لائسنس کے لیے اور الگ الگ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے جا کے وہاں پہ نمبر لیں گے، جب آپ کا نمبر، آپ اس کو ریسیپشن پہ آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ کو اپنا لائسنس کنورٹ کروانا تھا، کہ آپ کو اس کمرے کا نمبر دے وہ، اس کمرے میں آپ جائیں گے، وہاں پہ جو بھی صاحب بیٹھے ہوں گے، میں جب گیا تھا تو اس وقت وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش جانتے تھے، اور میں بھی اس وقت ٹوٹی پھوٹی ترکی جانتا تھا، تو کام چل گیا۔ اب کا مجھے نہیں معلوم کہ اب کون بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ انگریزی جانتا ہے نہیں جانتا، بہرحال۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے، یہ سارے کاغذ آپ دکھائیں گے اس کو، اور سب سے پہلے آپ دیں گے اپنا لائسنس، آپ کا دبئی کا لائسنس، ابوظبی کا، ترکی کا، جہاں کا بھی ہے، ایون پاکستان کا بھی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو لائسنس دیں گے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو ضروری بتا دوں کہ آپ کا لائسنس ویلڈ ہو یا ایکسپائر ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید آپ اس بات سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ ہمارا تو لائسنس ایکسپائر ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا لائسنس ایکسپائر بھی ہوا ہے اس ملک کا جہاں سے آپ آئے ہیں تو وہ تب بھی اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا لائسنس دیکھے گا، چیک کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کے سارے ڈاکومنٹ چیک کرے گا۔ اگر ان ڈاکومنٹس میں کوئی کمی ہوئی، اول تو انشاءاللہ نہیں ہوگی، جو کہ میں نے آپ کو دی ہیں ساری معلومات، ان کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے کاغذات مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کا لائسنس آپ سے لے لے گا، آپ کے کاغذات سارے واپس کر دے گا، اور آپ کو وہ 2 ہفتے کا ٹائم دے دے گا، اور آپ کا موبائل نمبر لے لے گا آپ سے، اور آپ سے کہے گا جی آپ کو SMS آئے گا، آپ اس کے بعد یہاں پہ تشریف لے آئیں۔ عام طور سے وہ گلف کنٹریز کے جو یعنی گلف ممالک کے جو لائسنس ہولڈر ہیں ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ یہ 3 سے 4 دن میں ویریفیکیشن آ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا لائسنس لینے کے بعد
اس کو اسکین کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ کے متعلقہ، جیسے اگر آپ سعودی عرب میں تھے، جدہ میں تھے، اب میں اپنی مثال دوں تو وہ لائسنس کو جو ہے نا وہ جدہ کا جو مرور ہے یعنی ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھیجتے ہیں یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ واقعی جینوین ہیں، آپ کا یہ لائسنس فیک یا بوگس تو نہیں ہے، اور پھر وہاں سے جواب آ جاتا ہے 2 یا 3 دن میں کہ ہاں یہ لائسنس ٹھیک ہے۔ تو مجھے 4 دن کے بعد میسیج آ گیا تھا اور میں چوتھے دن گیا اور انہوں نے میرے ڈاکومنٹس لیے اور مجھے 3 دن میں میرا لائسنس مل گیا تھا۔ تو احتیاطاً وہ 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میسیج آئے گا، ایس ایم ایس آئے گا، آپ دوبارہ وہاں پہ جائیں گے، پھر آپ نمبر لیں گے اور اسی طریقے سے آپ جا کے اپنے تمام ڈاکومنٹس وہ آپ سے لے لیں گے اور اس کی فیس آپ کو جمع کرانے کے لیے کہیں گے، جو کہ 4800 لیرہ ہے فیس۔ یہ فیس جمع کرانے کے لیے آپ اس بلڈنگ سے باہر نکلیں گے اور بائیں ہاتھ پہ جو میں نے بتایا محمد بلدیسی کی جو بڑی براؤن کلر کی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہے وہ ایک پیتے تے کا آفس بنا ہوا ہے، وہاں پیتے تے میں جا کے آپ یہ فیس جمع کرائیں گے اور اس کی رسید لا کے آپ وہاں پہ دے دیں گے، اور اس طریقے سے آپ کی یہ سارے کاغذ جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ 3 سے 4 دن میں انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ لائسنس جو ہے پیتے تے کے ذریعے ڈیلیور ہو جائے گا۔ اس کا بھی آپ کو پیتے تے کا میسیج آئے گا، پیتے تے والا جو میسیج بھیجتے ہیں آپ کو لائسنس بھیجنے سے پہلے۔ تو یہ تھی جناب تمام معلومات آپ کے لائسنس سے متعلق کہ اگر آپ کو اپنا لائسنس کنورٹ کروانا ہے تو کیسے ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا کاغذات چاہیے ہوں گے۔ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ یہ تمام کاغذ بہت احتیاط سے دھیان سے ان کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کرتے چلے جائیں اور انشاءاللہ بغیر کسی دقت اور پریشانی کے آپ کا لائسنس بن کے آ جائے گا۔ اب آخر میں پاکستان کے لائسنس کے حوالے سے ایک بات ضروری بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے کام بہت سست ہوتے ہیں۔ ہم سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارے کس قسم کے معاملات ہیں، سرکاری دفاتر میں ہمارے کام کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو جو لائسنس جو ہے اس کی ویریفیکیشن گلف کنٹریز میں 3 سے 4 دن میں ہوتی ہے، پاکستان جب آپ کا لائسنس جائے گا تو اس میں 3 مہینے سے 6 مہینے ویریفائی ہونے میں لگیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی وہاں پہ جان پہچان، کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی آپ کی سیٹنگ، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، اگر ہے اس کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں آپ کے کنسرن سٹی میں، جس شہر میں بھی ہے وہیں جاتا ہے، تو آپ اپنے تعلقات کا استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ ذریعہ استعمال کرنا چاہیں، آپ اس کو اسپیڈ اپ کروانے کے لیے چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو، ورنہ تو اگر آپ لائن میں لگیں گے تو 3 سے 6 مہینے پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اب یہ تمام جناب باتیں ہو گئیں لائسنس بنوانے سے متعلق، اس کے کاغذات سے متعلق، کیسے آپ کو کرنا ہوگا، یہ سارے میں نے آپ کو اسٹیپ بتا دیے۔ اب اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور دلچسپ معلومات آپ کو دینا چاہوں گا، یہ میں نے انتہائی باوثوق ذرائع سے معلومات یہ میں نے حاصل کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا لائسنس گلف کنٹری کا بنا ہوا ہے اور آٹومیٹک کار کا لائسنس تھا آپ کا، تو یہاں جو آپ کو لائسنس دیا جائے گا اس میں آپ کو 3 قسم کے وہیکل چلانے کی اجازت ہوگی۔ وہ آپ کے لائسنس کی بیک سائڈ پہ اس میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان 3 تصویروں میں وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے ٹک ہوا ہوگا۔ تو سب سے پہلے کہ آپ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں آپ، نمبر 2 جو چھوٹی ٹائپ کی ڈیلیوری وین ٹائپ کی ہوتی ہیں، وہ پرائیویٹ وین بھی ہوتی ہیں، آپ اسے منی سوزوکی تو خیر نہیں کہہ سکتے، وین ٹائپ ہی کی ہوتی ہے، وہ فیات کمپنی کی، وہ چلا سکتے ہیں آپ، اس کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ اور سیڈان کار چلا سکتے ہیں، بڑی کار نہیں چلا سکتے آپ، اس کا جو ہے وہ لائسنس کے لیے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ تو سیڈان کار میں یہ ہے کہ آپ کو آٹومیٹک کا جو ہے وہ لائسنس ملے گا۔ اب اس میں جو اہم نقطہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس دونوں آپشن کا ہو، یعنی مینول بھی چلا سکیں اور آٹومیٹک بھی چلا سکیں، تو بدقسمتی سے جو آٹومیٹک لائسنس ہے آپ کا آٹومیٹک کار کا، اس پر آپ مینول نہیں چلا سکتے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دونوں آپشن ہوں، تو آپ کو وہاں ان کو بتانا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ مینول لائسنس جو ہے وہ چاہیے، تو اس کے حساب سے پھر وہ آپ کا اس پہ وہ مارک کر دیں گے اور پھر آپ کا مینول کار کا لائسنس بن کے آئے گا، جس پہ آپ
آٹومیٹک بھی چلا پائیں گے۔ تو یہ تھا جناب آپ آج کا بہت ہی امپورٹنٹ موضوع، اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے دلچسپ معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ سے کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔